بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سرد موسم میں کراچی کی سیاست کا پارا ہائی ہو گیا۔ 15 جنوری سے قبل اثر 9 حلقہ بندیاں نہ ہوئیں تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی نے دھمکی دے دی۔ بلدیاتی الیکشن میں قبل انتخابات دھاندلی کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ کہا بے ایمانی اور دھوکہ بازی سے حلقہ بندیاں کی گئیں۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ بلدیاتی انتخابات پر MQM پاکستان کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ MQM کے بہادر آباد مرکز پر رابطہ کمیٹی کے طویل اجلاس میں بلدیاتی انتخابات اور MQM کے دھڑوں کے انضمام پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے زیر صدارت منعقدہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے نئی حلقہ بندیوں کا معاہدہ ہوا ہے۔ 10 ماہ گزرنے کے باوجود معاہدے پر عمل نہ ہوا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پرسوں تک مہلت دیتے ہیں کہ معاہدے پر عمل کروائیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کو درست کرنے کی، کیونکہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی کا اظہار آنے والے انتخابات میں نہیں ہو سکے گا اگر انہی حلقہ بندیوں کے ذریعے کی گئی ہو۔ MQM کے دھڑوں کو یکجا کرنے کے لیے گورنر سندھ کی کوششوں کے سوال پر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ MQM میں کوئی دھڑے نہیں، جو بھی MQM میں شامل ہوگا اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ MQM کے آئین اور قانون کے نیچے اور پیچھے رہتے ہوئے اور ایک پرچم تلے اگر جو بھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے شامل ہو کر شانہ برشانہ چل کر ہم سب کا خیر مقدم کریں گے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اب عوام فیصلہ کریں گے کہ ہم حکومت میں رہ کر بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں یا پھر حکومت سے باہر نکل لیں۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کراچی میں ووٹ تحریک انصاف کو ہی ملے گا، اسد عمر کا دعویٰ۔ کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی نے PTI کے کاموں کا اعتراف کیا، 3 دھڑے مل گئے تو 3 تیتروں کا شکار آسان ہوگا۔ متحدہ نے اپنا فیصلہ کر لیا، اب عوام فیصلہ کرے گی۔ تحریک انصاف کی جدوجہد کم نہیں ہوگی، ریلیاں نکالیں گے۔ رہنما PTI اسد عمر نے حکومت پر لفظی گولہ باری کر دی، موجودہ معاشی صورتحال پر خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم یہ بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے عوام کو کتنا ریلیف دیا۔ اسد عمر نے یہ بھی بتایا کہ PTI مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر میں ریلیاں نکال رہی ہے۔ یہ لازم ہے تحریک انصاف کے لیے کی آواز بنے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تمام تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، میں نے سب سے شیڈیول منگوا لیے تھے، تمام پاکستان کے اندر یہ ریلیز شروع ہو جائیں گی۔ PTI کے صوبائی دفتر میں تحریک انصاف کے ارکان سندھ اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے مزید کہا کہ MQM کے دھڑے خود سے ایک نہیں ہو رہے، ان کو ایک جگہ بٹھایا جا رہا ہے، مگر کراچی کا ووٹ PTI کو ہی ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا خالد مقبول صدیقی نے اسی وقت یہ بات کی تھی جس وقت یہ رجیم چینج ہو رہا تھا کہ ہاں ہم نے معاہدے جو ہیں بہت ساری حکومتوں کے ساتھ کیے، آج تک جتنا عمل درآمد کراچی کے معاہدے کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پبلکلی ایکنالج کیا تھا، تو ہم نے مل کر کراچی کی بہتری کے لیے بھی کام کیا ہے۔ لیکن کراچی میں ووٹ بھائی میرے اس وقت عمران خان کا ہے، اب 3 کو جوڑ لیں یا 13 کو جوڑ لیں، ووٹ عمران خان کا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری کی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، الیکشن جب بھی ہوں PTI کی تحریک رہے گی۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ جماعت اسلامی نے 8 جنوری کو شارع قائدین پر اعلان کراچی کے نام سے جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کو اب کسی صورت ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ کامران خان ٹیسوری ڈاکٹرائن کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کامران ٹیسوری ڈاکٹرائن کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مگر بلدیاتی الیکشن کو اب کسی صورت میں ملتوی ہونے نہیں دیں گے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں الیکشن کرانا پڑ رہا ہے مجبوری میں تو ہم الیکشن رولز کو ایک طرف کریں، اس کی تو وائلیشن کر ہی رہیں، اس کو قدموں تلے رونتے ہوئے الیکشن پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔
ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ النعیم الرحمان نے 8 جنوری کو شاہراہ قائدین پر پنڈال سجانے کا اعلان کر دیا۔ یہ سوال بھی اٹھایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق ہونے والے جلسے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان آخر نوٹس کیوں نہیں لیتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پارٹی کا اجلاس، اس کے کینڈیڈیٹ کا اجلاس سی ایم ہاؤس میں کیسے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کھلم کھلا وائلیشن پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ حافظ النعیم الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی الیکشن مہم جاری ہے، بلدیاتی انتخابات کے لیے طرح تیار ہیں۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ نئے سال کے پہلے دن وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء کے ہمراہ شہر کے دورے پر نکل پڑے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ہمارے بہت سے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں جن کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ نئے سال کے پہلے دن وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزیر کے ہمراہ شہر کے دورے پر نکلے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے، ریڈ لائن، بس منصوبہ اور جوہر موڑ پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مختلف علاقوں کے دورے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے سڑک پر کرکٹ کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگلا میئر کراچی پیپلز پارٹی کا آئے گا کیونکہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے۔ اگر ہم اپنے پروجیکٹس گننا شروع کروا دیں تو شام ہو جائے گی۔ میئر اس کا آئے گا جس کو کراچی والے چاہیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی والے یہ پیپلز پارٹی کا کام دیکھ کے مرتضیٰ وہاب صاحب کھڑے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر وہ آئے گا جو کراچی کی عوام چاہے گی۔ باقی ہم بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہر پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کا مقصد شہر سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام میمن، مرتضیٰ وہاب اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین حافری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ مسافر گاڑی میں پرس سے سامان چوری کی متاثرہ خاتون کا وزیر اعلیٰ کی گاڑی روکنے کے واقعے پر پولیس نے رابطہ کر کے خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ خاتون نے وزیر اعلیٰ اور پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قیمتی سامان جلد تلاش کرنے کی امید ظاہر کی۔ گلستان جوہر کی رہائشی خاتون کا سامان مسافر منی کوچ میں پرس سے نامعلوم ملزم نے چوری کر لیا تھا۔ پرائیویٹ اسکول ٹیچر زیبا نفیس نامی خاتون نے پرفیوم چوک سے مسافر کوچ میں سوار ہو کر یونیورسٹی روڈ پر پرانی سبزی منڈی تک سفر کیا۔ جب بس سے اتری تو پرس سے قیمتی سامان غائب تھا۔ متاثرہ خاتون فریاد لے کر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی گاڑی تک جا پہنچی۔ اسکول میں نوکری کرتی ہوں، میرا اتنا نقصان ہو گیا، لوگ کہیں پہ بھی لوٹ جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کہیں نظر نہیں آتا۔ آج اتنی پولیس نظر آ رہی ہے سر، مجھے کبھی اتنے پولیس والے نظر نہیں آتے۔ میرے ساتھ پولیس ہوتی نہیں ہے سر، 12 گھنٹے میں ابھی کرا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے ابھی آپ کی مدد چاہیے سر، ابھی سر۔ متاثرہ خاتون کا وزیر اعلیٰ کی گاڑی روکنے کے واقعے کی خبر میڈیا پر نشر ہوتے ہی پولیس کی پھرتیاں لگ گئیں اور خاتون سے رابطہ کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ اور پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قیمتی سامان جلد تلاش کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ سی ایم صاحب نے مجھے بہت اچھا رسپانس کیا ہے، ایس پی صاحب نے مجھے رسپانس کیا ہے، ایس ایچ او صاحب نے مجھے رسپانس کیا ہے۔ میرا فون نمبر لینے کے بعد جو ہے نا رسپانس تو بہت اچھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے جو ہے نا میری ریکوری بھی ہو جائے گی جلد از جلد، اور میں اگر یہ ہو گیا تو میں بہت تھینکفل ہوں گی اپنی گورنمنٹ کی اور اسپیشلی سی ایم صاحب کی۔ ایس پی سلیم شاہ کا کہنا ہے کہ خاتون ٹیچر کے ساتھ اسٹریٹ کرائم نہیں، جیب تراشی کا واقعہ پیش آیا۔ خاتون نے جیل چورنگی پہنچ کر پرس چیک کیا تو سامان موجود نہیں تھا۔ خاتون ٹیچر کے پرس سے نکالے گئے سامان میں موبائل فون، قومی شناختی کارڈ، طلائی چین، ٹاپس اور چوڑی شامل ہیں۔ پولیس نے زیبا نفیس نامی خاتون کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ کراچی میں گیس بحران سے جہاں گھریلو صارفین پریشان ہیں تو وہیں گیس نہ ہونے پر ہوٹل مالکان کی مشکلات بھی بڑھنے لگی ہیں۔ ہوٹلوں پر گیس کی شارٹیج کے حوالے سے دیکھتے ہیں سید نعمان گل کی یہ رپورٹ۔ سال بدل گیا مگر نہ بدلا گیس کا بحران۔ شہر قائد میں گیس نہ ہونے سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ ہوٹل مالکان بھی اذیت کا شکار ہو گئے۔ کراچی میں کئی مقامات پر گیس کی قلت کے باعث جہاں گھروں میں صارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے تو وہیں ہوٹل مالکان بھی مہنگے داموں پر سلنڈر کے استعمال پر مجبور ہیں۔ ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ 2019 سے گیس کا مسئلہ درپیش آیا، ماہانہ ہزاروں روپے کا بل آ رہا ہے، گیس نہیں آتی، کھانا مہنگا کرنا پڑتا ہے، اور کھانا مہنگا ہوتا ہے تو شہری یہاں
यहाँ नहीं आते। यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। होटल मालिक हूँ, मैं होटल का मालिक हूँ। यहाँ पे ना गैस का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। हम ये बस सिलेंडर फुल करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होती है। मेहरबानी करें कि गैस का मसला हमारा हल करवा दें। गैस के पीछे बहुत परेशान है, हमें बहुत गैस के पीछे बहुत परेशान है। और सर गैस तो आना चाहिए, अगर शुक्र अदा करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे अगर गैस आएगी तो। शहरियों ने भी नए साल की आमद पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि साल 2023 में गैस की मुकम्मल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन कमर आबदी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। गैस नहीं आ रही तो अब कोई मसला नहीं, क्योंकि बिजली और गैस के बगैर चलने वाला चूल्हा मार्केट में आ गया है। ये चूल्हे किस तरह काम करते हैं ये बताएंगे काविश मेमन अपनी इस रिपोर्ट। गैस की लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने हल ढूंढ निकाला। दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, लेकिन कराची फिर पुराने दौर में वापस जा रहा है। गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार पैलेट्स का चूल्हा मार्केट में जगह जगह दस्तयाब। इन चूल्हों में मट्टी भर पैलेट्स और मट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे 2 वक्त का खाना बआसानी तैयार हो जाता है। सर मुख्तलिफ रेट है इसके, ठीक है। स्टार्टिंग जो है वो मेरे पास 2200 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक का चूल्हा है, ठीक है। तरीके का इसका जो है वो ये है कि इसके पैलेट्स आते हैं, वुड पैलेट्स, वो आपने 2 मुट्ठी पर डालने इसमें, और मट्टी का तेल से आपने आग लगा देनी। 5 मिनट बाद आपको इसका फैन ऑन कर देना है, बस सिंपल। शहरी कहते हैं कि सिलेंडर के मुकाबले में ये चूल्हे कम कीमत हैं और इसके फटने का खौफ भी नहीं होता। बेहतर है सिलेंडर से। अल्लाह ना करे कोई बच्चे हो फैमिली के अंदर, अगर बच्चे हैं तो उसमें डेंजर ये है कि सिलेंडर के हवाले से वो ख़तरनाक है। ये फिर भी सही है, ये जला दिया, कोई इसमें इतना खर्चा नहीं है। गैस लोड शेडिंग के बायस मार्केट में बायोगैस चूल्हों की मांग में इजाफा हो गया है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा काविश मेमन, सिटी 20। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इदारा फराहमी और निकासियाब के अमले की ख़राब तरीन कारकर्दगी के बायस औरंगी टाउन 10 नंबर और उसके अतराफ़ में पानी की किल्लत है, जिसकी बड़ी वजह पानी की लाइनों में रसाव है। ऐसे में योमिया की बुनियाद पर हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है, जबकि इलाका भी खंडर में तब्दील हो गया है। पानी एक नेमत है, इसे ज़ाया होने से बचाएं। ये पैगाम आवाम को देने वाला वाटर बोर्ड खुद इस बात पर अमल नहीं कर रहा है। औरंगी टाउन 10 नंबर की कोई गली या सड़क ऐसी नहीं जहां पानी की लाइनों के रसाव और उबलते गटर का गंदा पानी मौजूद न हो। मकीन कहते हैं ये मसला 1-2 रोज का नहीं, बरसों पुराना है। कोई देखने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई इस तरह का बिल्कुल बेकार इलाका हो गया, ना कोई इधर कोई रह सकता है, ना कोई इधर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता यहाँ। सर ये तो कम से कम 6-7 साल से हम ये चीज़ भुगत रहे हैं। ये हमारी जमा मस्जिद है बड़ी इलाके की, नमाज़ी नहीं जा सकते, आपके सामने ये सारा। मैं ऊपर इधर रहता हूँ, समझ गया ना। 6 साल से हमारे घर में पानी नहीं है। साफ और गंदा पानी मुसलसल बहने से सड़कें और गलियां तालाब और गंदे पानी के जोहड़ के मनाजिर पेश कर रही हैं, जिसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। 5-6 साल हो गए यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। 1-2 दिन हमारे को ये खुशक जगह मिलती है, बाकी पूरा महीना ऐसे ही रहता ही है। और यहाँ पे सीवरेज की लाइन डलती है तो पानी की लाइन लीक हो जाती है, फिर गटर की लाइन टूट जाती है पानी की लाइन डालते वक्त। तकरीबन मीठा पानी तो कम आता है घरों में, रोडों पे ज़्यादा जाता है। साल 2022 में वाटर बोर्ड के सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली की गई, मगर आवाम तहाल अपने फरामियों नकासी आप के मसाइल को लेकर परेशान हैं। कैमरामैन अमीन शाहजेब रजा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।